دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اجر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر نیکی کا ثواب کو دگنا کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 700 گنا زیادہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں اسلام کا ایک اہم رکن ہے، وہ ہے اسلام کا رکن زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہمارے اوپر، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ حالانکہ خوشخبری کی یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی تضلیل میں مزید اضافے کے لیے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب۔ اور اسی قرآن کریم کی آیت میں آگے فرمایا کہ یہ جو مال وہ جمع کریں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی آگ کے ذریعے سے گرم کر کے ان کے جو ہے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے جو ہے ان کے کمر کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جو آپ نے جمع کیا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا۔ تو زکوٰۃ وہ مال کے جو ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں، حلال طریقے سے اس کو جمع کرتے ہیں، لیکن وہی حلال مال اگر اس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال حرام ہو جاتا ہے، وہ مال اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ لگا کے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، گائے اور بھینس ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اونٹیں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر زمین سے کوئی چیز پیداوار ہے تو اس کے اوپر عشر ہے، پھل ہیں کسی کے پاس تو اس کے اوپر بھی اس میں سے بھی دیا جائے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہ مال کے جو ضرورت سے زیادہ مال تھا، جو اضافی مال تھا، اور ہم نے اس کو اس وقت یعنی آج کی ڈیٹ میں ہم نے اس کو کسی جگہ کے اوپر محفوظ رکھا، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر پورا سال گزر گیا۔ اب سال گزر جانے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو یہ جو سال گزر جانے کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، یہ ہر طریقے سے سونے کے اوپر الگ اس کا ہے نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ سال کے بعد جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور کس کس کو دی جاتی ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا، حدیثوں نے۔ میرا یہاں پہ اس کے تمام مسائل کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میرا یہ وہ پیغام ہی دینا ہے صرف کہ اس مہینے میں اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس میں اجر میں اضافہ ہے، ثواب میں اضافہ ہے، نیکیوں میں اضافہ ہے۔ تو یہاں ہم زکوٰۃ اس مہینے میں دیں گے تو ہمارے اس زکوٰۃ کی ادا کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو وہ لوگ کہ جو صاحب زکوٰۃ ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ یہ ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے، اسلام کا رکن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کلمہ توحید پڑھتے تھے، کلمہ کا اقرار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن صرف انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ قتال کیا، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اسلام کی ایک بنیاد ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، ایک تھم ہے، ایک عمود اور ایک ستون ہے، کہ جو آدمی اس کو انکار کرے گا، نہیں دے گا، اس کے خلاف اسلام نے جو ہے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اور یہی وجہ تھی حضرت ابوبکر کی فقاہت تھی کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، ان کے ساتھ قتال کیا۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین اس سے ہمارے اجر کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔